اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں کیا تھا جی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماذا تفقدون، کہ کیا چیز تمہاری گم ہے۔ قالو، تو وہ جو قالو انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کون ہے جی؟ یہ شرطا، پولیس، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فوجی آئے تھے پولیس والے، جنہوں نے آ کے کہا تھا انکم لسارقون، تم چور ہو، تو انہوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں نے پتہ کیا تھا بھائی کیا چیز گم ہوئی ہے، تو اب وہ جواب دے رہے ہیں کہ کیا چیز گم ہوئی ہے۔ تو قالو، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ نفقدو، فے قاف اور ذال مانا ہے، فقد یفقدو، تو باب ضربہ سے ہے فقد یفقدو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ فقدانن، اس کا مطلب ہے کسی موجود چیز کا گم ہونا یا نہ ہونا، یعنی چیز ہے، کوئی چیز جو ہے اس کا وجود ہے، وہ موجود رہی ہے، وہ وہاں پہ ہے، اب وہ نہیں مل رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں اس کا نہیں پتا، تو اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوگا، اس کا ہوگا کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن اب نہیں، گم ہے یا مل نہیں رہی، بندہ پا نہیں رہا اس کو۔ تو فقدہ اور یفقدو، نہ پانا، یفقدو وہ نہیں پاتا، اور تفقدو تم نہیں پاتے، اور افقدو میں نہیں پاتا، اور نفقدو نفقدو ہم نہیں پاتے ہیں، یا یہ ہوگا کہ ہم کو نہیں مل رہا۔ کیا چیز نہیں مل رہی جی؟ اب اس کا مفعول فاعل کیا ہے اس میں؟ ہم، نحنو، نحنو اس میں فاعل ہے، نہ پانا کیا ہے؟ نہیں ملنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اب یہ کیا چیز نہیں مل رہی؟ سواء، یا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سواد، واو اور عین، یہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عربی میں کسی ایک، تو اس کا مطلب ہے برتن، اور یہاں پہ یہ کس طور پہ استعمال ہوا ہے؟ وہی جو پچھلی آیت میں آیا ہے، السقایہ، سقایا پینے کا، سقایا پینے کا برتن۔ سوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماپنے کے برتن کو کہتے ہیں، ماپنے کے برتن کو۔ یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ سونے یا چاندی کا بنا ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ ماپنے کا برتن ہے۔ مد کہتے ہیں نصا کو، فطرانہ دیتے ہیں عید الفطر پہ، یہ کتنا دیتے ہیں جی؟ نصا، اور پورا سا جب ہوگا تو وہ تقریباً 3.5 کلو کے لگ بھگ ہوگا۔ تو مد بھی ایک پیمانہ ہے اور سا بھی ایک پیمانہ ہے، یعنی جیسے آپ کہیں یہ پاؤ ہے، یہ ½ لیٹر ہے، یہ لیٹر کا پیمانہ ہے، اس سے تول کے ماپ کے وہ چیز دیتے ہیں۔ تو سا ایک پیمانہ ہے، تو سا پینے کے لیے ہوتا، پینے کے لیے ہی ہے، لیکن ماپنے کا برتن ہے۔ تو ماپنا کس لیے تھا؟ اس دور میں جو لوگ شراب پیتے تھے یا کوئی مشروب پیتے ہیں، تو ہر شرابی کو اس بات کا علم ہے کہ بھائی اتنی پیوں گا تو وہ مجھے پاگل یا نشہ نہیں کرے گی، یعنی اس نے اپنا ایک اندازہ لگایا ہوا ہے کہ میں نے 1.2 یا 0.3 لیٹر اگر میں پی جاؤں تو مجھے نشہ نہیں ہوگا۔
تو اب اس نے ایک پیمانہ بنا لیا، بھائی اتنی پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو یہ سا ہے یا مد ہے، تو اس میں اس نے ڈال کے تو پینی ہے، اس کو پتا اتنی میں پی رہا ہوں، اس سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو ماپی بھی گئی ہے اور پیا بھی، تو سکایا بھی ہو گیا اور سوا بھی ہو گیا۔ تو وہ جو برتن ہے پینے کا، تو ماپنے کا اس حوالے سے ہی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے مفسرین، تو وہ جو برتن ہے سوا، اب یہ سوا کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس پہ نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، تو یہ کیا بن گیا جی؟ یہ مضاف بن گیا ہے، اور اس کے آگے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اور الف لام بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا مرکب اضافی ہو گیا۔ سوا برتن الملکی، ملک کس کو کہتے ہیں جی؟ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ترجمہ ہوگا کاکیکی کے ساتھ کہ بادشاہ کا پیمانہ۔ آپ اردو شعروں میں بھی شراب کے جام کے لیے پیمانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو کے جو پرانے شاعر تھے وہ استعمال کرتے تھے پیمانہ کا لفظ۔ تو جو بادشاہ کا پیمانہ ہے نف کے دو، وہ ہم کو نہیں مل رہا، ہم نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا چیز گم ہو گئی؟ پہلے انہوں نے کہا انکم لسارقون، تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کیا چوری ہوا ہے، کیا گم ہو گیا ہے؟ تو قالو، تو پولیس والوں نے، یا اس وہ جو پولیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کیالون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ماپنے والے، وہ جو بھر بھر کے دے رہے ہیں نا ناپ ناپ کے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ پیمانہ ہی نہیں مل رہا بادشاہ کا، وہ چوری ہو گیا ہے۔ واہ، اور اب یہ جو انا آئے گا نا، انا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ قالو، قالو کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، سب نے کہا۔ اور انا کا کیا مطلب ہے؟ میں کون سا ہوتا ہے، یا جمع کے واحد؟ واحد۔ تو اب یہ جو اگلی بات ہے نا جی، یہ وہ سارے نہیں کہہ رہے، یہ واو جو ہے نا، واو یہ جو عطف آیا ہے، تو یہ اب وہ سب نہیں کہہ رہے، اب یہ جو انا والا بندہ ہے نا یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا کیالون کا جو رئیس ہے، وہ جو سارے کہہ رہے تھے، جو ان کا رئیس ہے نا، جو سب سے ہیڈ ہے، جس کو آپ کہہ لیں گے جو سینئر ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ اور لمن، لام جر کے لیے، تو لام جر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو یہ شبہ جملہ ہے، خبر جو ہے یہ مقدم ہو گئی ہے۔ لے کے لیے، من، جو کوئی، اب اس کا ترجمہ ہوگا اس کے لیے جو، لمن، اس کے لیے جو، جاء، جاء وہ جاء یجیء آنا، اور جاء یجیء آنا اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ آیا تو لانا، جاء جو، جاء بھی جو لایا، اب ہی کی ضمیر آ گئی ہے آگے، بھی ہی، اب یہ واپس پلٹے گی سوا کی طرف۔ سوا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو ہی کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ کیا سمجھ؟ یہ مذکر، ٹھیک ہے جی۔ تو ثابت ہوا کہ یہاں پہ سوا بطور مذکر استعمال ہوا ہے، تو جاء بھی جو لایا ہی اس کو، اور یہی کی ضمیر واپس پلٹی پیمانے کو، بھائی جو ڈھونڈ کے لے آیا نا اس پیمانے کو، لمن اس کے لیے ہے، جو لایا اس پیمانے کو لے آیا، اس کے لیے ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ حمل بعیر، یہ ہے مبتدا مؤخر۔ اب یہ کیا تھے؟ حمل
بعیرن، حمل کس کو کہتے ہیں جی؟ حملن کہتے ہیں وزن کو، بوجھ کو۔ اب یہ کون سا ہے؟ لدا ہوا۔ لدا ہوا سے مراد کیا ہے؟ یہ یہاں پہ حمل بصورت مفعول استعمال ہوا ہے۔ جو لدا ہوا بوجھ ہے نا، جیسے قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فدیناہ بذبح عظیم۔ اب یہ ذبح کو بطور مفعول استعمال کیا گیا ہے، مذبوح جس کو ذبح کیا گیا ہو۔ ایسے یہاں پہ حمل کا مطلب کیا ہے؟ محمول، جس کو لادا گیا ہو۔ تو ایک بوجھ یعنی لدا ہوا بوجھ کس کا جی؟ اب حملن نہیں آیا، حملن نہیں آیا، کیا آیا؟ حملو آیا ہے، تو یہ مضاف بن گیا۔ وزن کس چیز کا وزن جی؟ اب حملو بعیرن، بعیر کس کو کہتے ہیں؟ لدے ہوئے اونٹ کو۔ ایک اونٹ، ایک میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ رن سے۔ یہ جو نکرہ ہوا ہے، نکرہ کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے ایک لدا ہوا اونٹ۔ کیا ہے جی؟ من جاء بہ، جو لایا اس پیمانے کو، لی اس کے لیے ہے ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ، یعنی کہ انعام، ایک لدا ہوا اونٹ اس کا انعام ہے۔ اور انا میں ہوں۔ اب دیکھیں جی زعیم آ گیا، زعیم، زے عین میم مادہ ہے، زعم یزعم بھی ہے اور زعم یزعم بھی ہے، دونوں مادوں سے فتح اور باب نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا ہے زعامتن اور ایک ہے زعمن یا زعمن۔ زعامہ کیا ہے جی؟ زعم یزعم زعامتن ہے کسی چیز کا ضامن ہونا، ذمہ دار ہونا، اور اس چیز کی ذمہ داری میری ہو گئی، تو زعامتن۔ اور زعمن کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی بات کو حقیقت یا درست سمجھنا یا گمان کرنا۔ اگر اپنے گمان میں، اپنے زوم میں یا اپنے زام میں، دونوں معنی ہیں، زعمن بھی ہے زعمن بھی ہے، یعنی اپنے زام میں وہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کو بڑا تیس مار خان ہے، اپنے زام میں، اپنے زوم میں وہ یہ سوچ رہا ہے۔ تو اس کے دونوں معنی ہیں، ایک کسی چیز کا درست گمان کرنا چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو، اور دوسرا مطلب کیا جی؟ ضامن ہونا، ذمہ دار ہونا۔ تو انا بھی زعیم ان کا مطلب ہے انا ازمانو، ازمانو کا کیا مطلب ہوا؟ میں ضمانت دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ کیا آ گیا ہے جی؟ زعیم آیا ہے، زعیم۔ یہ کوئی ایسا بندہ کہہ رہا ہے بھائی، صفت مشبہ ہے کہ ضمانت دینا جس کی ذات کا حصہ ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ میں ضامن ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضامن ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف بھی ہو سکتے ہیں، اس کا رئیس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی افسر ہو سکتا ہے، افسر کی ضمانت تو ضمانت ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہہ دے جی کہ میں ضمانت دیتا ہوں، وہ نہیں، زعیم۔ اور جس چیز کی ضمانت دی جائے وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتی ہے۔ تو انا میں ہوں، بھی، یہ بھی جو ہے یہ زعیم کی طرف ہے، اور ہا کی ضمیر کس طرف ہے؟ حمل و بعیر ان کی طرف، کہ میں ہوں بھی کس چیز کا؟ زعیم ضامن ہوں ہی، اس ایک اونٹ بوجھ کی جو میں نے بات کی ہے اس کا ضامن، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔
کہ جو بندہ وہ پیالہ دے گا اس کو انعام کے طور پہ ایک اونٹ پہلے ہی دے دے. اور وہ چور تو تھے نہیں کہ انہیں پتا ہو کہ کہاں پہ. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ترتیب تھی، تدبیر تھی. چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. قالو، تو ان کے جو حضرت یوسف کے کارندے تھے انہوں نے کہا نفقدو، ہم نہیں پا رہے، ہمیں نہیں مل رہا سوا الملکی، بادشاہ کا پیمانہ، ولمن، اور اس کے لیے ہے جو جاء بہ، وہ پیمانہ لے آیا، حمل بعیرن، ایک لدے ہوئے اونٹ کا انعام، یعنی ایک لدا ہوا اونٹ اس کو دیا جائے گا. وَأَنَا، اور اس کا جو رئیس تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ انا بہ زعیم، میں یہ ایک فالتو اونٹ جو ہے لدا ہوا اونٹ دینے کا اس صورت میں ضامن ہوں. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. قالو، کاف موٹا مد اصلی 2 حرکتیں، لو 2 حرکتیں، نفقدو کاف موٹا پڑھنا ہے، نفقدو، سوا وا 2 حرکتیں ہیں، سو 1 حرکت، آ 1 حرکت، سوا المالکی 1 حرکت، مالکی، وا، اور لمن، نون کا لمن. ٹھیک ہے جی. آگے کو ہلکی نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. ہاں جی. تو ولمن جا، جا آپ دیکھیں، جا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جا زبر اور آگے آ گیا الف، تو یہ بن گیا مد اصلی بن گیا، اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ، لہذا اس کے اوپر ایک مد ڈالیں گے، 4 حرکتیں اس کو کھینچ دیں گے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ 2 حرکتیں ہو گیا، حمل بعیر، رن تھا، آگے واو آ گیا ہے تو رم بن گیا، بعیر، وَأَنَا، انا یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، انا بہ 2 حرکتیں، با 1 حرکت، زعیم، اب یہ من جو تھا اس کو ختم کر دیا کیونکہ یہاں پہ عارضی طور پہ سکون آ گیا، تو زعیم اس کو 5 حرکتیں کھینچ دیں گے، وانا بہ زعیم. چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. قالو نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وَأَنَا بِهِ زعیم. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم